تم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھا، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھا، اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھا، تم اپنی شہرت کے لیے، تم اپنی عزت کے لیے، تم اپنی بہادری کے لیے، تم اپنا نام کمانے کے لیے لوگوں میں خوب لٹایا، لیکن اپنا گھر کا خیال نہیں رکھا۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ سبھی دوست و احباب کو معلوم ہے کہ ہم دوستوں کے بیچ میں رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ کچھ دنوں کے بعد شروع ہونے والی ہے، تو آپ سبھی دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں، خاص طور سے جتنے بھی دوست احباب میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھ کر کے جائیے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ جیسے کہ میرے عزیز دوستو، ہم لوگ غلطی کرتے ہیں رمضان میں کہ ہم نے ایک حافظ قرآن کو بلایا اور اس کا منتخب کر لیا، مسجدوں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں اور گھروں کے اندر ہم لوگ قرآن کریم کو رمضان المبارک میں تراویح کے ذریعے سے سنتے ہیں، اور حافظ ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ کا اتنا بڑا شکر ہے اور اس کا انعام ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر میں حافظوں کی کمی نہیں ہے۔ ہر گھر میں، ہر شہر میں زیادہ حافظ کرام، حفاظ قرآن بہت زیادہ ہے، جنہیں مسجدیں نہیں ملتی تراویح سنانے کے لیے، جگہ نہیں ملتی تراویح سنانے کے لیے، اور ان میں سے کچھ ایسے حافظ قرآن ہیں جو الحمدللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں، مخرج کے ساتھ، اور اس قرآن کو پڑھنے کا جو حق اور حقوق تھا اس کے ساتھ الحمدللہ بہت ایسے حافظ قرآن ہیں جن کو میں نے سنا ہے بہت اچھا اور عمدہ پڑھتے ہیں، ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، اس میں ایک بات اور بھی آتی ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اور بھی اتنے حافظ لوگوں کو کہ قرآن کو ایسا پڑھتا ہے، ایسا سناتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ پیچھے عوام کو سمجھ میں آتا ہے، نہ مقتدی کو سمجھ میں آتا ہے، نہ پیچھے جو اس کے سننے والے ہیں اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میرے عزیز دوستو، میں آپ لوگوں سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل ہم لوگوں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، اور میرے مسلمان بھائیوں، آپ لوگوں سے یہی بات کہنے کے لیے میں آپ کے سامنے روبرو ہوں کہ میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ ایسا قرآن سننے یا سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم قرآن نہ سنیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم قرآن کو نہ سنیں، ہم سورہ تراویح سن لیں، سورہ تراویح پڑھ لیں، علم ترا سے لے کے والناس تک 10 سورتیں ہیں، اس میں آپ تراویح کو مکمل کر سکتے ہیں 20 رکعت۔ اور میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے قرآن کریم کو ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کتاب کے اندر
کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور میرے محترم، میں آپ لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ ہم جو قرآن کو رمضان میں سنتے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ہر دوست احباب تک شیئر کر دیجئے گا، تاکہ ان کو معلوم چلے کہ ہم اپنی مسجد کے لیے کیسا حافظ کا انتخاب کریں گے، کیسے حافظ قرآن کو بلانا ہے اور کس کو نہیں بلانا ہے۔ میرے محترم، اگر تراویح پڑھنے میں 10 منٹ زیادہ لگ جائے تو میں مسجدوں کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں، میں فیکٹری کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں، میں کارخانوں کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں، جو لوگ گھروں میں سنتے ہیں میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، آپ حافظ قرآن کو بلائیے، اس کا سمان کیجئے، اس کو عزت دیجئے اور ان سے کہیے کہ حضرت آپ قرآن کریم کو سنانے کے لیے آئے ہیں اور ہم لوگ سننے کے لیے ہیں، تو آپ ذرا مہربانی کر کے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے گا، تاکہ ہم لوگوں کو معلوم چلے کہ ہم قرآن سن رہے ہیں۔ کہا کہ انسان قرآن کو سن کے اس کا دل پتھر جیسا دل موم نہ ہو تو میرے عزیز کیا فائدہ ہوا؟ قرآن کو سن کے ہمارے دل کو سکون نہ ملا تو کیا فائدہ ہوا؟ میرے دوستو، قرآن کو سن کے ہمیں خوشی محسوس نہیں ہوئی، ایسے قرآن کا کیا کرنا ہے؟ تو میرے دوستو، صرف سنانے والوں کی غلطی نہیں ہے، پیچھے عوام کی بھی غلطی ہے۔ آپ بھی وہی چاہتے ہیں کہ حافظ صاحب بس جلدی جلدی سنا دیجئے، ہم کو 20 ریکارڈ پڑھنا ہے، 1 گھنٹہ کے بجائے آپ 10 منٹ میں پڑھا کے چلے جائیے، کوئی دقت نہیں۔ میرے دوستو، جب آپ لوگ ایسا کہیں گے تو حافظ بھی یہی چاہے گا کہ میں بھی جلدی پڑھا کے فارغ ہو جاؤں۔ آپ اسے کہیے کہ ہمیں رمضان المبارک میں پورے 27 روزہ کم سے کم قرآن کو سنا کیجیے، 27 دن کا تراویح سنیے۔ یہ نہیں کہ ہم 10 دن کا تراویح سنتے ہیں، 5 دن میں سن کے ختم کر دیے، 10 دن میں کر دیے، 1 ہفتہ میں کر دیے۔ میرے عزیز دوستو، آپ تراویح پڑھ لیے، آپ نے قرآن سننا تھا، آپ نے سن لیا، لیکن میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے ہمیں 30 روزہ عطا فرمایا ہے، 30 دن تراویح کا حکم ملا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کو تراویح کے اندر میں زیادہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، زیادہ دن پڑھو تاکہ تمہارا دل اطمینان رہے اور تم مسجد کو آباد کرنے والے بنو۔ میرے دوستو، جو لوگ 10 دن میں سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے، نہیں میرے عزیز، ایسا نہیں ہے ہوتا۔ اگر اللہ پاک کو یہی حکم نازل کرنا ہوتا تو وہ 30 دن کا روزہ کیوں دیتا؟ اگر ہم 3 دن میں سن کے فارغ ہو جاتے ہیں، ہم 8 دن میں سن کے فارغ ہو جاتے ہیں، ہم 5 دن میں سن کے فارغ ہو جاتے ہیں، تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے ہمیں 30 دن حکم کیوں دیا؟ پھر تو اللہ پاک ہم لوگوں کو یہ بھی حکم دے سکتا تھا کہ تمہیں چاہے 2 دن میں کر لو، 1 دن میں کر لو، چاہے 1 ہفتہ میں کر لو، وہ تمہارے اوپر اختیار ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں بہت ادب سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میرے عزیزوں، آپ لوگوں سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ لوگ پورا مہینہ رمضان المبارک کا روزوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد غریبوں کا اہتمام کریں۔ جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو بیوہ ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ آپ لوگ جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ نکالا جاتا ہے، خیرات کیا جاتا ہے،
غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے زکوٰۃ کا حق جو ہے آپ اپنے خاندان میں، آپ اپنے رشتہ داروں میں پہلے تلاش کیجئے، دیکھیے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے دوست احباب میں کون ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے؟ کون ہے جس کے گھروں میں کھانا نہیں بن رہا ہے؟ کون ایسا ہمارا رشتہ دار ہے جس کے گھر میں سحری میں کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، افطاری میں کھانے کے لیے سامان نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے پہلے اپنے خاندان والوں کو دیکھیے۔ اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ دار میں زکوٰۃ لینے کے حقدار ہے تو پہلے آپ ان کو زکوٰۃ دیجیے، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کی مدد ضرور کیجیے۔ اگر آپ کے خاندان میں، رشتہ دار میں کوئی نہیں ہے زکوٰۃ کے مستحق تو آپ پھر کسی اور کو زکوٰۃ دیجیے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں نے بہت باریکی سے اس بات کو دیکھا ہے کہ لوگ دوسروں کو تو زیادہ مال لٹاتے ہیں، زکوٰۃ کے نام پر، خیرات کے نام پر، فطروں کے نام پر، امداد کے نام پر، پتہ نہیں کیا کیا نام پر لٹاتے ہیں، لیکن اس کے گھروں میں، اس کے خاندانوں میں بیچارہ کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، غیروں کے سامنے ہاتھ کو پھیلا رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ کو پھیلا رہا ہے، اپنی جھولی کو اٹھا کر کے مانگ رہا ہے۔ لیکن تمہاری غیرت کہاں مر گئی میرے مسلمانوں؟ تم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھا، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھا، اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھا۔ تم اپنی شہرت کے لیے، تم اپنی عزت کے لیے، تم اپنی بہادری کے لیے، تم اپنا نام کمانے کے لیے لوگوں میں خوب لٹایا، لیکن اپنا گھر کا خیال نہیں رکھا۔ سب سے پہلا حق ہے تمہارے رشتہ داروں کا، تمہارے دوست احباب کا، تمہارے پڑوسی کا، اس کے بعد باہر والوں کا حق ہے۔ آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے، گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے، اور آپ لوگوں کو ہماری بات پسند آئی ہو تو ہمارے اسلامک پاور 101 کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ ہم اسی طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے گا، ہم چھوٹے بھائی کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔